انسان سوتے وقت ڈر کیوں جاتا ہے، کانپ کیوں جاتا ہے؟ آخر انسان کو نیند میں ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں؟ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت رات کو مجھے عجیب سے خواب آتے ہیں، ان خوابوں میں عجیب و غریب مناظر نمودار ہوتے ہیں۔ حضرت رات کو میں سوتے وقت ڈر جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں، میری چیخیں نکل جاتی ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں بلندی سے نیچے گر رہا ہوں، گرتا چلا جا رہا ہوں، گرتا چلا جا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی میں مرنے والا ہوں۔ اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرت مجھے بتایا جائے کہ آخر انسان کو ڈراؤنے خواب کیوں آتے، انسان خواب کے دوران ڈر کیوں جاتا ہے، کانپ کیوں جاتا ہے، انسان کی چیخیں کیوں نکل جاتی ہیں، انسان کو گندے خواب کیوں آتے ہیں، ان خوابوں میں کس چیز کا ہاتھ ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے بندے، ایسی کیفیت تب ہوتی ہے جب انسان بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ سن ہو جاتا ہے۔ انسان صبح سویرے جب اٹھتا ہے نا تو یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کا پورا جسم سن ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نیند کے دوران بار بار ایک ہی خواب کا آنا، ڈراؤنا خواب آنا، چیخو پکار کرا دینے والا خواب آنا، اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نمودار ہوا ہے، کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس واقعے نے تمہارے اوپر گہرا اثر ڈالا ہے، جس منظر نے تمہارے ذہن کے اوپر گہرا اثر ڈالا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا سوتے وقت ڈر جانا، کانپ جانا، چیخ و پکار کرنا، یہ تمہاری بد عملی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ تمہاری بے عملی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ورنہ سنو، با عمل انسان، نیک اعمال کرنے والا انسان سوتے وقت ڈرتا نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، تمہیں پتہ ہے جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان کہاں سوتا ہے؟ شیطان کہاں ڈیرے ڈالتا ہے؟ پوچھا گیا حضرت کہاں ڈیرے ڈالتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب انسان سوتا ہے، انسان کی آنکھ لگ جاتی ہے، انسان نیند کی دنیا میں چلا جاتا ہے، تو یہ جو شیطان ہوتا ہے نا، یہ بستر اٹھاتا ہے، بے عمل انسان کے ناک کے اندر بستر بچھا کے سو جاتا ہے، ناک کے نتھنوں کے اندر، بے عمل انسان کے ناک کے نتھنوں کے اندر شیطان بستر بچھاتا ہے، ڈیرا ڈال دیتا ہے، لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ اب آگے کیا کرتا ہے؟ سارے دن کے جتنے بھی مناظر اس سونے والے بے عمل انسان نے دیکھیں، جتنے واقعات رونما ہوئے، گزرے ہوئے واقعات، گزرے ہوئے دن کے گزرے ہوئے واقعات رونما ہوئے، وہ تمام کے تمام مناظر اٹھا کے، تمام کے تمام واقعات اٹھا کے شیطان کیا کرتا ہے؟ اس سونے والے بے عمل انسان کے دماغ میں ڈال دیتا ہے، اس کا دماغ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ خواب کی صورت میں وہ والے واقعات پیش کرتا ہے، گزرے ہوئے خوفناک مناظر، گزرے ہوئے دردناک واقعات خواب کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ فرمایا شیطان بے عمل انسان کے دماغ کو پکڑتا ہے، خوفناک شکلیں دکھاتا ہے، انسان کے دماغ کو ہیبت کا شکار بنا دیتا ہے۔ فرمایا یاد رہے، خواب میں کسی کی عزت لوٹنا، خواب میں کسی کا حق مارنا، خواب میں کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا دینا، کسی کو تکلیف دینا، کانوں سے گندا سننا، زبان سے گندا بولنا، کسی کو گالیاں دینا، خواب کی دنیا میں ڈرنا، کانپ جانا، چیخنا، چلانا، یہ وہ خواب ہوتے ہیں جن خوابوں میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ خواب شیطان کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ اور سنو، خواب کی دنیا میں قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، اللہ کو راضی کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، خواب میں کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بھوکے کو روٹی کھلانا، مظلوم کا ساتھ دینا، کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، یا وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند ہو، اس کے رسول کو پسند ہو، کسی دربار کی زیارت کرنا،
مسجد کی زیارت کرنا، کسی اللہ کے ولی کی زیارت کرنا، یا مدینہ شریف کی زیارت کرنا، قرآن کی زیارت کرنا، اگر اس طرح کے خواب آتے ہوں تو یہ تمہارے نیک اعمالوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ان خوابوں میں نیک اعمالوں کا ہاتھ ہوتا ہے، جبکہ ان خوابوں میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت نیند کے دوران ڈراؤنے خوابوں سے بچنے کا کوئی عمل بتا دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اگر خواب میں ڈرتا ہو، کانپ جاتا ہو، چیختا ہو، چلاتا ہو، اسے یوں محسوس ہوتا ہو کہ بلندی سے، اونچائی سے نیچے گرتا چلا جا رہا ہوں، بس مرنے ہی والا ہوں، مرنے ہی والا ہوتا ہے کہ آنکھ کھل جاتی ہیں، اگر یہ کیفیت ہو تو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے باوضو ہو کر پہلے وضو کرے، اس کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درمیان میں آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، 3 یا 4 مرتبہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ 3 یا 4 دن کے اندر یہ ڈر، یہ خوف جاتا رہے گا۔ فرماتے ہیں بے عمل انسان جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ انسان ہوتا ہے۔ انسان عمل سے ہی پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ رات کو جب بے عمل انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے ناک کے اندر بستر بچھا دیتا ہے، اس کے نتنوں کے اندر بستر بچھا کے سو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے۔ اس لیے جب تم سوتے ہو، سو کر اٹھنے کے بعد فوراً وضو کیا کرو، ناک میں انگل ڈالا کرو۔ سونے کے بعد اٹھ کر وضو کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سنو، سونے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب تم سو رہے ہوتے ہو، شیطان تمہارے ناک کے اندر راج کر رہا ہوتا ہے، تمہارے ناک کے اندر سو رہا ہوتا ہے، اس لیے تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سونے کے بعد اٹھ کر وضو کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ ناک کو اچھی طرح صاف کرنا، دھونا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں کریم آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے کریم رب، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔